عمران سیریز ماکادونگان مکمل ناولسٹ مظہر کلیم MA۔ السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں آپ کی قسط میں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نئی ایپیسوڈ۔ پچھلی قسط میں دارالحکومت کو عمران نے بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ اس کی نسبت دوسرے ملکوں میں بڑی خوفناک تباہی ہوتی، لاکھوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا اور مالی نقصان کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس تباہی کے پیش نظر نیو یارک میں بین الاقوامی طور پر میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں عمران اور اس کے ساتھی بھی اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے شامل ہو رہے تھے۔ اس کی تفصیلات کے لیے وہ دانش منزل میں X2 کے حکم سے اکٹھے ہوئے تھے اور اب دانش منزل کے ایک کمرے میں بیٹھے X2 کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ عمران کی چلبلی شخصیت سے جولیا سخت بیزار تھی اور جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا تھا، عمران سے بیزاری اور بھی بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے جولیا کے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جولیا دراصل ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کیپٹن شکیل دراصل X2 ہے اور کیپٹن شکیل میک اپ کر کے ہمارے درمیان شامل ہے، اس لیے کیپٹن شکیل کی شخصیت میں وہ کبھی بھی اپنے لیے بے انتہا دلچسپی محسوس کرتی۔ لیکن ادھر کیپٹن شکیل کا کردار X2 سے 2 قدم شاید آگے تھا۔ وہ عورتوں سے رومانی باتیں کرنا اور ان میں دلچسپی لینے کو مردوں کی توہین سمجھتا تھا، اس لیے آج تک نہ ہی اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کی شخصیت کوئی رومان ٹنگا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ایک بے داغ شخصیت تھی۔ جولیا سے بھی اس کی دلچسپی صرف اسی حد تک تھی جس حد تک وہ اس کی کرنٹ افیسر تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آج جب X2 نے اسے صرف صفدر کو فون پر اطلاع دینے کے لیے کہا، کیپٹن شکیل کے متعلق کوئی ہدایت نہ ملی، تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک خیال رنگ رہا تھا کہ کیپٹن شکیل ہی دراصل X2 ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ کیپٹن شکیل عمران کے ساتھ کسی وجہ سے پہلے ہی دانش منزل میں موجود تھا۔ بہرحال اس وقت ان سب میں نیو یارک میں ہونے والی میٹنگ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ صفدر کا کہنا تھا کہ یہ میٹنگ قطعاً ناکام رہے گی، لیکن عمران اس کے خلاف تھا۔ کیسے ناکام رہے گی؟ عمران نے صفدر کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اتنی بڑی تنظیم کی بیخ اس طرح کی میٹنگوں سے نہیں کی جا سکتی۔ جو تنظیم اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر سکتی ہے، وہ اس میٹنگ کا سدباب نہیں کر سکتی، صفدر نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال غلط ہے۔ دراصل یہ ماکادونگا سے ذہنی طور پر مرعوب ہو گئے اور پھر یہ اپنے اسکول کے امتحانات میں چونکہ ہمیشہ فیل ہوتے ہیں، اس لیے ناکامی کا بھوت ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ عمران نے مضحکہ خیز دلیل پیش کی۔ خیر، امتحانات میں فیل ہونے کا ریکارڈ تو عمران صاحب ہی توڑتے رہے ہیں، میں نے تو ایک دلیل دی تھی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریکارڈ تو نہیں، البتہ ریکارڈ پلیئر ضرور توڑا ہے، عمران نے انگلی سے سر کھجاتے ہوئے نیم آنکھوں سے جواب دیا۔ اور مس دل مولیا کو تو میں نے ایک مدرسے میں کان پکڑے مرغا بنا ہوا بھی دیکھا ہے۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مزید ٹکرا لگایا۔ شکیل اور صفدر نے دل مولیا کے اصلاح پر دل کھول کر کہکھائے اور جولیا پھٹ پڑی۔ دیکھو عمران، مجھے مت چھیڑا کرو، میں بری طرح پیش آؤں گی۔ غزل ہم نے چھیڑی، کوئی ساز دینا، عمران بے نیازی سے گنگنانے لگا اور جولیا کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ! اب وہ زور سے چیخی۔ اب عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ٹرانسمیٹر کا بلب اسپارک کرنے لگا اور سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر برتن دبایا۔ اس کے چہرے پر اب تک سرخی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی شدید کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو، X2 اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز ابھری۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، جولیا نے جواب دیا۔ کیا سب ممبر آ چکے ہیں؟ یس سر۔ تو سنو، اب سے آدھے گھنٹے بعد تم سب لوگ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے نیو یارک جا رہے ہو۔ وہاں اس بار میٹنگ کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تم سب لوگ یہاں سے میک اپ میں جاؤ گے، تمہارے پاسپورٹ ابھی تمہیں مل جائیں گے۔ پاسپورٹوں پر سفر کا مقصد سیاحت ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں عمران کی رہنمائی میں کام کرنا ہوگا۔ باقی ہدایات اسے دے دی گئی ہیں، عمران سے کہو تم سب کے میک اپ کر دے۔ مگر جناب، کیپٹن شکیل تو پہلے ہی میک اپ میں ہیں، جولیا نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ فقرہ سن کر کیپٹن شکیل سمیت تمام افراد بری طرح چونک پڑے اور سب کی نظریں کیپٹن شکیل کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ کیا کہا؟ X2 کی بھی حیرت امیز آواز ابھری۔ میرے خیال میں جناب، کیپٹن شکیل صاحب شروع سے ہی ہمارے ساتھ میک اپ میں شامل ہیں۔ اس خیال کی وجہ X2 کی آواز میں کچھ تلخی ابھر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہتا ہے جناب، کسی قسم کا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ابھرتا، صرف آنکھیں ہی اس تاثر کی غمازی کرتی ہیں، اس لیے مجھے شک ہوا کہ شاید یہ میک اپ کی وجہ سے ہے۔ جولیا، کیپٹن شکیل کو سیٹ پر بلاؤ۔ لیکن کیپٹن شکیل اطمینان سے اٹھ کر سیٹ کی طرف بڑھا۔ جولیا سیٹ سے ہٹ گئی۔ کیپٹن شکیل، یس سر، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ جواب دیا۔ جولیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تم واقعی میک اپ میں ہو؟ مس جولیا کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، دراصل ان کا شک بھی بجا تھا اور میں ان کی دوربین نظروں کو داد دیتا ہوں۔ میرے چہرے کا یہ سپاٹ پن دراصل قدرتی ہے، اس میں میرے کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ کیا تم جولیا کی تسلی کرا سکتے ہو؟ X2 کی آواز میں پراسراریت شامل تھی۔ جس طرح وہ چاہیں جناب، کیپٹن شکیل نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تسلی ہو چکی ہے، صرف میرا ایک شک تھا، امید ہے کیپٹن شکیل صاحب مجھے معاف کر دیں گے۔
جولیا نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، نہیں، جب ایک بات چل نکلی ہے تو اسے اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ صفدر، تم امونیا کی بوتل الماری میں سے نکالو اور کیپٹن شکیل تم اس سے منہ دھو تاکہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ صفدر جلدی سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں سے امونیا کی بوتل نکال کر کیپٹن شکیل کو دی۔ کیپٹن شکیل نے اس سے اپنا منہ اچھی طرح دھویا اور پھر خشک تولیے سے رگڑا، لیکن وہاں میک اپ کے کوئی آثار نہ تھے۔ جولیا سخت ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اس سے افسوس تھا کہ اس نے خواہ مخواہ شک کر کے کیپٹن شکیل کا دل دکھایا۔ کیا رزلٹ رہا؟ X2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ جولیا کچھ نہ بولی تو صفدر نے جواب دیا، جناب، شکیل میک اپ میں نہیں ہیں۔ ہوں جولیا، کیا تمہاری تسلی ہو چکی؟ میں معافی چاہتی ہوں جناب، میں سخت شرمندہ ہوں، جولیا نے ندامت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں، اور میرا خیال ہے کہ کیپٹن شکیل بھی اسے محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں نے کیپٹن شکیل کا منہ اس لیے دھلوایا تھا کہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، ورنہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ قدرتی طور پر اسپاٹ ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا ہے، جولیا اس پر X2 کا شک کر رہی ہے، اور اس میں شک میں کیپٹن شکیل کے چہرے کا اسپاٹ پن بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ مجھے جولیا کے خیالات اور اندیشوں کا علم تھا، لیکن کوئی توجہ نہ دی۔ اب جولیا نے خود ہی بات چھیڑ دی تو میں نے مناسب سمجھا کہ بات پوری طرح کھل جائے۔ اچھا، اب سب لوگ چلنے کی تیاری کریں، پاسپورٹ آپ سب کو ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتی ہوں، جولیا نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب، آپ میک اپ شروع کریں۔ اور عمران، جو اس سارے ہنگامے کے دوران بیٹھا اونگ رہا تھا، اٹھا، صفدر کو ساتھ کی الماری سے میک اپ کا سامان لانے کو کہا۔ طیارے نے اشارہ ملتے ہی ایئرپورٹ پر رینگنا شروع کر دیا، پھر اس کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ زمین چھوڑ چکا تھا، فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ ARC کمپنی کا طیارہ تھا جو صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا اور عمران سمیت 30 اور مسافروں کو لے کر نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل آگے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے صفدر اور عمران تھے۔ سارے ہلکے پھلکے میک اپ میں تھے، جس سے ان کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں انتہائی شاندار لگ رہی تھیں اور عمران اسے بیٹھا چڑھ رہا تھا۔ صفدر، یار، تمہارے چہرے پر گلہری کی دمیں بڑی شاندار ہیں، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، صفدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ خدا کے لیے صفدر، کیا میں مونچھیں اگانے کا کام کرتا ہوں؟ یہ سب تو باتوں میں مشغول تھے، مگر ایک عقیل بن کا نوجوان جہاز کی تیسری رو میں بیٹھا ان کی طرف بڑی پرسرا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ ان کی شخصیوں پر نظر ڈالتا اور کبھی اس کی نظر عمران کی گود میں پڑے کیمرے کی طرف پڑتی۔ طیارہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اچانک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہ آہستہ سے عمران اور صفدر کے نزدیک سے گزرتا ہوا طیارے کے دم میں بنی ہوئی لیبارٹری کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرا، اس نے جھپٹ کر عمران کی گود سے کیمرہ اٹھایا اور پھر بھرپور تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگ نکلا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے جست لگائی، مگر وہ لیبارٹری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمام مسافر اس حرکت سے بری طرح بوکھلا اٹھے۔ عمران لیبارٹری کے دروازے پر موقع برسا رہا تھا۔ صفدر، شکیل اور جولیا بھی اپنی جگہوں سے کھڑے تھے۔ ایئر ہوسٹس تیزی سے عمران کی طرف بڑھی۔ عمران نے اسے کسی طرح بھی لیبارٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر ہوسٹس بے بس تھی۔ یہ واقعی اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ اچانک عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے پر بنے ہوئے لاک پر گولی چلا دی۔ گولی پڑتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور عمران نے تیزی سے دروازے کو دھکا دیا، لیکن غالب لیبارٹری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ لیبارٹری کی پیشت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسے فضاؤں میں ایک پیراشوٹ نظر آیا۔ اور عمران زندگی میں پہلی بار بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ لیکن یہ شاید کیمرہ اتنا قیمتی تھا کہ عمران نے بے بسی کی بجائے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کیپٹن شکیل کو کہا کہ تم نیو یارک ایئرپورٹ پر میرا انتظار کرنا، اور پھر تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے جہاز کی طرف سے ملنے والے پیراشوٹ کو اپنی کمر کے گرد باندھا۔ پھر اس نے صفدر کے کان میں تیزی سے سرگوشی کی اور صفدر پستول نکالتا ہوا کاکپٹ کی طرف بھاگا، جہاں پائلٹ بیٹھا تھا، جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مجبور نگاہوں سے یہ ہنگامہ دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ادھر صفدر نے پائلٹ کی پشت پر پستول لگایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ جہاز کو پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ دیکھو پائلٹ، اپنا جہاز فوراً بیک کرو۔ وہ آدمی ہماری ایک ایسی چیز لے کر جہاز سے کود گیا ہے جس کے لیے ہم سارے جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں، اس لیے اچھا تو یہ ہے کہ تم فوراً جہاز کو موڑ کر اس کے پیچھے چلو اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جہاز کی رفتار تیز کر دو۔ ہمارا ایک آدمی جہاز سے کود جائے گا، اس کے بعد تم اپنی منزل کی طرف چلے جانا، ورنہ تم جانتے ہو ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ پائلٹ نے بے بسی سے پستول کی طرف دیکھا اور پھر جہاز کا رخ موڑ دیا۔ جہاز ایک بار پھر واپس جا رہا تھا۔ عمران کھڑکی سے کودنے پر تیار کھڑا تھا۔ ایئر ہوسٹس اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن جولیا نے اسے ریوالور دکھا کر چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ فضاؤں میں بلند پیراشوٹ کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے وہ اس نے پیراشوٹ کے پاس سے گزرا تو عمران نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران کا پیراشوٹ کھل چکا تھا اور اب وہ بھی فضاؤں میں جھول رہا تھا۔ اس کا پیراشوٹ پہلے پیراشوٹ کے کافی نزدیک تھا۔
یہ عمران کا اندازہ تھا کہ اس نے ایسے وقت چھلانگ لگائی جب جہاز پیراشوٹ کے بالکل پاس سے گزرا۔ اب جہاز ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ واپس اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور اب دونوں پیراشوٹ آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں زمین کے نزدیک آ گئے تھے۔ عمران زمین پر کودنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے علم تھا کہ یہ شخص زمین پر کودتے بھاگ جانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی دونوں زمین پر گرے، اس شخص نے جلدی اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانا شروع کر دیا۔ عمران اس سے تقریباً 150 گز دور گرا تھا۔ یہ جگہ ایک خشک پہاڑی تھی۔ عمران نے جلدی سے اپنے آپ کو پیراشوٹ سے آزاد کرایا، پھر پستول ہاتھ میں لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چونکہ وہ اس کی رینج سے دور تھا، اس لیے عمران اس پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے وہ بھی بھاگنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ پھر پتھروں کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص پہاڑ کی دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ عمران کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس پہاڑ کی دوسری طرف کیا ہے، اس لیے وہ پہاڑ کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی شخص کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دیا۔ وہ شخص عمران کے پستول کی رینج میں تھا، لیکن اب عمران پستول نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اب اگر اس نے اسے گولی مار دی تو وہ کیمرے سمیت پہاڑ سے نیچے جا گرے گا، اور پھر جو اس شخص کا حشر تو ہوتا کیمرہ عمران کو صحیح سلامت نہ مل سکتا تھا۔ اس لیے عمران چاہتا تھا کہ اسے زندہ پکڑے۔ اتنے میں وہ شخص پہاڑی کی دوسری طرف پہنچ کر عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران بھی ایک لمحے کے بعد چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن اس نے نیچے پہاڑی کی طرف دیکھا۔ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور وہ شخص کیمرہ ہاتھ میں ڈالے سمندر کی طرف گولی کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانا یقیناً اس شخص کی انتہائی دلیری اور جرأت کی دلیل تھی۔ پہاڑی تقریباً سمندر سے 100 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت ایک زور کا چھپاکا ہوا اور وہ شخص سمندر کے پانی میں کیمرے سمیت گم ہو گیا۔ عمران نے پستول جیب میں ڈال لیا، پنجے جوڑے اور پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیر کی طرح تیرتا ہوا سمندر کی طرف جا رہا تھا اور سمندر لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ سمندر کی پناہیوں میں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ سمندر اس جگہ انتہائی گہرا تھا، وگرنہ اتنی بلندی سے کودنے کے بعد وہ یقیناً سمندر کے نیچے کی زمین سے ٹکرا جاتا اور پھر اس کے گوشت کا قیمہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتا۔ عمران کافی گہرائی تک تیر کی طرح گیا اور اس کی رفتار جب تیز ہوئی تو سمندر نے اسے تیزی سے اوپر کی طرف اچھالنا شروع کیا۔ تیرنے میں انتہائی مشاق ہونے کی وجہ سے لمحہ بہ لمحہ اس شخص کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ ایک لانچ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ لانچ اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی، عمران کا خیال تھا کہ وہ شخص گرفتار ہونے سے پہلے لانچ میں سوار ہو جائے گا۔ لانچ اس شخص کے پاس پہنچ کر آہستہ ہو گئی اور لانچ پر کھڑے 2 آدمیوں نے اسے پکڑ کر لانچ پر چڑھا لیا۔ اتنے میں عمران بھی اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک شخص نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمران نے ایک ایسا جمپ لگایا کہ انسان کی اس سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سمندر سے ایسے اچھلا جیسے کوئی شخص زمین سے اچھلا ہو، اور وہ جمپ بھی اتنے زوردار تھا کہ دوسرے لمحے لانچ پر پڑا تھا۔ وہ دونوں شخص یہ دیکھ کر اتنے حواس باختہ ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان سمندر سے اتنا بڑا جمپ لگا سکتا ہے، لیکن یہ عمران تھا جو خطرے میں واقعی مخوف الفطرت بن جایا کرتا تھا۔ عمران جیسے ہی لانچ پر گرا، اس نے تیزی سے پلٹا کھایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چھلانگ لگانے میں اسے جتنا زور لگانا پڑا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے ہوں۔ پھر لانچ کے تختوں پر گرنے سے اس کو چوٹ بھی کافی آئی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ یہی فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اگر اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو سارا کیا دھرا بے سود رہ جائے گا، اس لیے وہ فوراً کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر دونوں شخص بھی چونک پڑے جیسے خواب سے جاگے ہوں۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے، لیکن عمران نے پھر ایک ہائی جمپ لگایا۔ ان دونوں کی ٹانگیں سامنے والے ایک شخص کے سینے پر پڑی اور وہ چیخ مار کر نیچے الٹ گیا۔ دوسرا شخص عمران سے لپٹنے لگا، لیکن ایک ہی گونے نے اسے بھی نیچے گرا دیا۔ اب عمران تیسرے شخص کی طرف بڑھا جو یہ سچویشن دیکھ کر کیمرے کو سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا۔ عمران نے ایک جھپٹا مارا اور کیمرہ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ گھونسلہ کھانے والا شخص دوبارہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے بھاگ کر کیمرے کو کونے میں رکھا اور پھر آنے والے شخص کو پھرتی سے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ وہ شخص حالانکہ کافی ہیکل تھا، لیکن عمران کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح بے بس ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے پھرتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف بڑھا جو کیمرہ لے آیا تھا۔ وہ شخص اب پھر کیمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے ایک زوردار گھونسلہ اس کے منہ پر مارا، پھر اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ایک جھپاکے سے وہ سمندر میں گر پڑا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت ایک درندی پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرا شخص ابھی فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پڑنے والی لات اسے عدم کا راستہ دکھا چکی تھی۔ عمران نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر لانچ کو سنبھالا جو تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سمندر میں چکر لگا رہی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور لانچ تیز کر کے
ایک مخالف سمت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں شخص سمندر میں پڑے ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن عمران ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر لانچ چلا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی لانچ تیزی سے پہاڑی کی طرف بھاگی جا رہی تھی جہاں اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اب اس طرف سے فارغ ہو کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس ملک میں ہے اور کس شہر سے کتنی دور ہے۔ اسے فوراً ہی نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ اس کے بغیر اس کے ساتھی بے بس تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور اس کے کوڈ الفاظ کیا ہیں، اس لیے اس کا آج نیو یارک پہنچ جانا لازمی ہے۔ اب لانچ ساحل کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے لانچ کو ساحل کے پاس جا کر روکا، پھر کیمرہ اٹھایا اور چھلانگ لگا کر ساحل پر اتر گیا۔ اب وہ تیزی سے دوبارہ پہاڑ کی جانب جا رہا تھا۔ جیسے ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور طیارہ پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا، کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا دوبارہ اپنی سیٹوں کی طرف بڑھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سخت پریشان تھے کہ نہ جانے عمران پر کیا گزرے گی۔ طیارے کے سارے مسافر ان تینوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ایک نے تو ان سے سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ کیمرے کے متعلق ان تینوں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیمرہ کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کیونکہ وہ سیاہ بن کر نیو یارک جا رہے ہیں، اس لیے عمران نے کیمرہ بھی ساتھ لے لیا، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کیمرہ، بشرطے کہ یہ کیمرہ ہو، کوئی انتہائی اہم چیز تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا، اسے اس کیمرے کے متعلق معلومات کہاں سے ملی۔ صفدر اور جولیا سوچ رہے تھے کہ نیو یارک جا کر وہ کیا کریں گے، کیونکہ انہیں بذات خود کوئی معلومات نہیں تھی۔ سب کچھ عمران کو معلوم تھا اور عمران نہ جانے کب نیو یارک پہنچے، لیکن وہ بے بس تھے۔ ان کا تو آئندہ کا لاہ عمل نیو یارک جا کر ہی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ 1 گھنٹے بعد طیارہ نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، لیکن صفدر وغیرہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایئرپورٹ پر ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ صفدر سمجھ گیا کہ پائلٹ نے اس واقعے کی اطلاع ایئرپورٹ پر دے دی ہے۔ اب سوالات اور تفتیش کا ایسا چکر چلتا نظر آتا تھا کہ جان چھوڑانی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے صفدر نے کیپٹن شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور شکیل نے جولیا سے کہا، طیارہ ابھی تک ایئرپورٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ جیسے ہی طیارہ چکر لگاتا ہوا شہر کی طرف سے گزرا، ان دونوں نے اسی لمحے اپنے پستول نکال کر کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیے۔ ان کی اس حرکت کو کسی نے محسوس نہ کیا، کیونکہ ان تمام لوگ اترنے کی تیاری میں مشغول تھے۔ اب ان تینوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ کم از کم وہ اس کہانی سے ہی منکر ہو جاتے تو پستول کی عدم موجودگی اس بات میں وزن پیدا کر دیتی۔ آہستہ آہستہ طیارہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جیسے ہی طیارہ اترا، پولیس نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ مسافر باری باری اترنے لگے۔ صفدر اور جولیا بھی نیچے اترے۔ پولیس کے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور پولیس انہیں ایک طرف آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کیے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آیا۔ ایئر ہوسٹس کے اشارے پر اسے بھی ایک طرف بلا لیا۔ انہوں نے ایک آفیسر سے اس بارے میں احتجاج کیا کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن وہ انہیں لے کر ایئرپورٹ کی ایک عمارت کی طرف چلے گئے۔ VIP روم میں لے جا کر ان پر سوالات کی بجھاڑ کر دی، لیکن وہ تینوں صاف مکر گئے کہ انہیں اس واقعے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی چوتھا ساتھی ہے۔ لیکن پولیس آفیسر مطمئن نہ تھے۔ ان کی تلاشی لی گئی، لیکن ان کے پاس سے پستول قسم کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ پولیس آفیسر حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال وہ انہیں تفتیش کے لیے ہیڈ کوارٹر کی طرف لے چلے۔ راستے میں صفدر نے کیپٹن شکیل اور جولیا کی طرف مخصوص لہجے میں اشارہ کیا۔ ان دونوں نے سر ہلا دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب وہ فرار کی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جیسے ہی کسٹم ہاؤس سے باہر نکلے تو صفدر تیزی سے ایک 10 منزلہ عمارت کے صدر دروازے میں گھس گیا۔ پولیس آفیسرز پریشان ہو گئے۔ وہ صفدر کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اب کیپٹن شکیل کی باری تھی۔ اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا اور پاس سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جمپ لگا دیا۔ موٹر سائیکل تیزی سے گزر رہی تھی۔ یہ آندھی چھلانگ تھی کہ وہ ٹھیک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر تو وہ موٹر سائیکل سے چمٹ گیا۔ دھکا لگنے سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑنے لگا، لیکن موٹر سائیکل سوار بھی کوئی تھا جس نے کنٹرول کر لیا۔ پہلے تو ساتھ جانے والے سپاہی گھبرا گئے، مگر فوراً انہوں نے ریوالور چلا دیے۔ مگر اتنی دیر میں کیپٹن شکیل ان کے رینج سے باہر ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے جولیا کی طرف توجہ دی تو وہ بھی غائب تھی۔ جولیا دراصل انتہائی پھرتی سے ایک کھڑی ہوئی کار کے پیچھے رنگ گئی۔ اب تو سب پولیس والے گھبرا گئے۔ سیٹیوں پر سیٹیاں بجنے لگی۔ صفدر اس عمارت کے صدر دروازے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے گزر گیا۔ چلتے چلتے اس نے مونچھیں اتار دی، اپنا کوٹ الٹ کر پہن لیا۔ اس کا ڈبل کوٹ تھا۔ ایسے کوٹ مخصوص طور پر سیکرٹ سروس والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب صفدر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے راہ جاتی ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر اسے رائل پارک جانے کو کہا۔ چاروں طرف پولیس پھیل چکی تھی، مگر صفدر اطمینان سے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ان حالات پر غور کر رہا تھا جن سے ناگہانی طور پر انہیں نمٹنا پڑ گیا۔ اس نے ٹیکسی ایک مچھیروں کی بستی میں جا کر رکوا دی۔ یہاں اسے معلوم تھا کہ اس کی مملکت کا ایک جاسوس رہتا ہے جو نیو یارک میں اس کے ملک کی طرف سے کام کرتا ہے۔ ایسے جاسوس ہر ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور پچھلی بار عمران کے ساتھ نیو یارک آنے پر
اس کا پتہ معلوم ہوا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس سے بہتر فی الحال اسے کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا جھونپڑی سے گزرتا گیا۔ ایک پرانی سی جھونپڑی کے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز سے دستک دی گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولنے والا ادھیڑ عمر کا مچھیرا تھا۔ اس نے حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ صفدر نے آہستہ سے X2 کا لفظ کہا اور مچھیرے کے چہرے پر پھیلی حیرت یکلخت دور ہو گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور صفدر سر جھکا کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک اور کہانی سنا رہا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل کی موٹر سائیکل کافی دور تک چلی گئی، لیکن توازن سنبھلتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ لیکن کیپٹن شکیل نے اپنا فاؤنٹین پین نکال کر اس کی کمر سے لگا دیا اور اسے پستول کی دھمکی دے کر موٹر سائیکل چلانے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار نے موٹر سائیکل دوبارہ بھگانا شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل اسے ایک گلی میں لے گیا اور پھر ایک ہی مکے سے موٹر سائیکل سوار کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب موٹر سائیکل کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے گلیوں میں بھگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے، کیونکہ اس میکاب میں کسی ہوٹل میں جانا پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے مترادف تھا اور دوسری جگہ اس کے علم میں نہ تھی۔ آخرکار موٹر سائیکل اس نے ایک سڑک پر چھوڑ دی اور خود پیدل گلیوں میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو اس نے گلی میں ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ کھولنے والا سورج سے کوئی بدماش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ آدمی گھبرایا۔ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ دو، کیپٹن شکیل نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پولیس؟ اچھا اندر آ جاؤ۔ اس آدمی نے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دروازے کے آگے ایک تنگ سی گلی تھی۔ کیپٹن شکیل اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں میزیں بچھی ہوئی تھیں جن پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس اتفاق سے حیران تھا کہ کس طرح وہ خود بخود ایک خفیہ جوئے خانے میں آ نکلا۔ اگر وہ اس کے سردار کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر فی الحال وہ پولیس کے پھندے سے بچ جائے گا۔ وہ شخص ہال میں سے گزر کر ایک راہداری میں گھس گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ راہداری سے چلتے چلتے وہ شخص ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ایک راہٹ میز آواز آئی۔ دروازہ کھل کر کیپٹن شکیل اور وہ شخص اندر آ گئے۔ اندر ایک لمبی چوڑی میز کے پیچھے ایک بھاری بھاری کم شخص بیٹھا تھا۔ میز پر شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے بوٹو؟ یہ کون ہے؟ اس بھاری بھاری کم آواز نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل نے اس سردار کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ نیو یارک کا مشہور گنڈا جیگر ہے، جس سے نیو یارک کی پولیس کامتی ہے، اور جیگر اس کا دوست تھا۔ چند سال پہلے جب وہ ایک ملٹری آپریشن کے لیے یہاں موجود تھا تو ایک موقع پر اتفاقی طور پر اس نے جیگر کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ جیگر اس کا ممنوع تھا۔ وہ ایک کافی دن جیگر کے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی رہا۔ جیگر اس ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس کے خفیہ اڈے کا پتہ کیپٹن شکیل کو نہیں تھا۔ یہ تو اتفاق کہ وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جناب، یہ شخص غیر ملکی اور پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے، بونو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو ہر شخص کو اس جگہ لے آتے ہو سکتا ہے یہ کوئی CID کا کرندہ ہو؟ جیگر گھبرایا۔ نہیں جناب، بونو سے کوئی CID کا کرندہ چھپا ہوا نہیں۔ میں CID کا کرندہ نہیں ہوں جیگر، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ جیگر نے جیسے ہی اپنا نام سنا بری طرح چونکا، اور جیگر کے ساتھ ساتھ بونو بھی بری طرح چونک اٹھا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جیگر کی آنکھیں کیپٹن شکیل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دینے کے بجائے بونو سے امونیا کی بوتل لے آنے کو کہا۔ جیگر، میں میک اپ میں ہوں، اس لیے تم مجھے نہیں پہچان سکے۔ امونیا کی ایک بوتل منگواؤ، پھر مجھے پہچان جاؤ گے۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جیگر نے کاٹکھانے والے انداز میں پوچھا۔ شکیل، جس نے آج سے 5 سال پہلے پیراڈائز ہل پر تمہاری جان بچائی تھی۔ شکیل، اوہ ٹھیک ہے، تمہارا جسم اس سے ملتا ہے، لیکن چہرہ خیر تم کیا ہی رہے کہ تم میک اپ میں ہو۔ پھر اس نے بونو کو امونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ بونو نے اس کمرے کی ایک الماری سے امونیا کی بوتل سے منہ دھویا اور پھر رومال سے پونچھ ڈالا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھے۔ جیگر نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور کرسی سے اٹھ کر کیپٹن شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور کیپٹن نے من گھڑت کہانی سنا کر جیگر کو مطمئن کر دیا۔ ادھر جولیا کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوری طور پر وہ ایک کار کے پیچھے رنگ گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جانے، کیونکہ پولیس کی سیٹیاں اور پٹرول کاروں کے سائرن سے پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اب چیکنگ کا دائرہ ہر لمحہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ جولیا تیزی سے ایک کار سے دوسری کار کے پیچھے رنگ رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس جگہ اس پورے علاقے کی پارکنگ پیلس تھی، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں کاریں کھڑی تھیں۔ جولیا نے جیسے ہی ایک کار کی سائڈ سے سر نکالا، اس سے سامنے ہی 2 سپاہی اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ فوراً کار کی دوسری طرف مڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کار کے دروازے کے ہینڈل پر زور دیا۔ اتفاق سے کار لاک نہیں تھی، اس لیے فوراً دروازہ کھل گیا۔ جولیا تیزی سے پچھلی سیٹوں کے درمیان دبک گئی۔ وہ دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ سپاہی تو گزر گئے، لیکن ہر طرف سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آس پاس ہر 4 طرف سے آنی شروع ہو گئی۔ اب جولیا حیران تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ کب تک یہاں پڑی رہتی؟ اگر کار کے مالک آئے تو وہ فوراً گرفتار ہو جائے گی، لیکن اب ہر جانب نکلنے کا موقع باقی نہیں رہا تھا۔
تم کیا اب تو پولیس کے قدموں کی آوازیں اس سے مستقل کار کے ارد گرد آنے شروع ہو گئی تھیں، اس لیے وہ تن بتقدیر وہیں دبکی پڑی رہی۔ اچانک اس کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر کار آہستہ آہستہ رنگنے لگی۔ جولیا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کار والا اکیلا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ دوسرے لوگ ہوتے تو وہ فوراً پکڑے جاتے۔ اب کار خالی سڑکوں پر آ گئی تھی۔ اس کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ جولیا نے آہستہ سے سیٹوں سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کار چلانے والا ایک خوش پوش نوجوان تھا جو بڑے اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مطلوبہ مجرمہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ جولیا اب آئندہ کے متعلق سوچنے لگی کیونکہ اس بار ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ نہ جانے کیپٹن شکیل اور صفدر کہاں ہوں گے۔ اچانک کار ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ جولیا دوبارہ سیٹوں میں دبک گئی۔ کار آہستہ آہستہ پورچ میں جا کر رک گئی۔ نوجوان نے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹی بجاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ جولیا اب آہستہ سے باہر نکلی اور کوٹھی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے اور پولیس سے کس طرح بچے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ رات کسی غیر معروف ہوٹل میں گزار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ پولیس سب سے پہلے ہوٹلوں کو چھانے گی۔ آخر اس نے یہ سوچا کسی کوٹھی میں پیئنگ گیسٹس کے طور پر رہ پڑے۔ نیو یارک میں پیئنگ گیسٹس کا رواج عام تھا، اس لیے جولیا نے نزدیک یہ کوٹھی کا رخ کیا۔ 3-4 کوٹھیاں پھرنے کے بعد آخر اسے ایک معقول جگہ مل گیا۔ وہ کوٹھی میں ہر طرح محفوظ ہو گئی۔ عمران کیمرہ کاندھے پر لٹکائے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جلد از جلد پہاڑی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی لگاتار چڑھائی کے بعد وہ پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑے میدانی علاقے میں تھا جس میں جا بجا بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ درمیان میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک موجود تھی۔ عمران پر سڑک پر چلنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں نے پیراشوٹ اترتے ضرور دیکھے ہوں گے، اس لیے اگر انہوں نے یہاں کی پولیس کو اطلاع دے دی تو پولیس یہ تمام علاقہ چھان مارے گی، اور عمران ان حالات میں کسی طور پولیس کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا۔ لیکن کافی دیر چلنے کے بعد اسے کوئی پولیس مین نظر نہیں آیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں تو شاید کسی نے پیراشوٹ اترتے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو اطلاع نہیں دی، یا یہاں عموماً پیراشوٹ اترتے رہتے ہوں گے، اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے لیے صورتحال فائدہ مند تھی۔ وہ تیزی سے سڑک پر چلتا گیا۔ وہ میدان ختم ہو گیا اور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ عمران کے کپڑے بھی اسی سرام میں خشک ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ چلنے میں زیادہ تیزی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا پر کیا گزر رہی ہوگی۔ چلتے چلتے وہ گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہاں کر اسے معلوم ہوا کہ یہ امریکہ کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے اور نیو یارک یہاں سے تقریباً 200 میل ہے۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر 40 میل تھا۔ اب وہ جلد از جلد اس شہر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر اسے ایک ایسا شخص مل گیا جو اپنی ویگن پر سبزی لے کر شہر جا رہا تھا۔ عمران بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ عمران سیدھا ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور کھانے کا انتظار وقت کاٹنے کے لیے اس نے ایک اخبار اٹھا لی، لیکن پہلے سفر پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا کیونکہ اس میں 2 مردوں اور ایک عورت کا ایئرپورٹ سے پر اسرار افراد کا حال دیا ہوا تھا کہ کس طرح وہ پولیس کے جال دے کر غائب ہو گئے اور انتہائی کوششوں کے باوجود اب تک نہیں ملے۔ اس میں ان کے کسی چوتھے ساتھی کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں ان تینوں کے حلیے بھی درج تھے، جس سے عمران سمجھ گیا کہ یہ شکیل، صفدر اور جولیا ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تینوں نیو یارک میں کہاں چھپے ہوں گے۔ حالانکہ اخبار میں درج تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ طیارے کے پائلٹ نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی اور وہ تینوں مقامی پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہوئے ہوں گے۔ ان حالات میں اب اس کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جلد از جلد نیو یارک پہنچے، حالات کو سنبھالے، کیونکہ کل سے میٹنگ شروع ہو رہی تھی۔ ویٹر کھانا لے آیا تو اس نے بھی جلدی جلدی کھانا کھایا اور بل ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے باہر ایک پبلک فون بوتھ تھا۔ عمران اس میں گھس گیا اور ڈائریکٹری سے ایئرپورٹ انکوائری نمبر دے کر اس نے ایئرپورٹ انکوائری کو فون ملایا۔ یہ اس کی انتہائی خوش قسمتی تھی کہ یا محض ایک اتفاق کے 10 منٹ کے بعد ایک فلائٹ نیو یارک جا رہی تھی۔ وہ فوراً ٹیکسی پکڑ کر ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور تقریباً 45 منٹ بعد وہ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ یہ چونکہ ایک مقامی سروس تھی، اس لیے کسی نے بھی اس سے پاسپورٹ چیک نہ کیا اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ اب وہ فوراً CIB کے سربراہ سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ کل کی میٹنگ کی سربراہی بھی CIB ہی کر رہی تھی۔ چنانچہ اپنی آمد کی اطلاع بھی انہیں دینی تھی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈنا تھا، اس لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو منکن روڈ پر چلنے کو کہا۔ منکن روڈ پر ایک بہت بڑی عمارت میں CIB کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمران جو ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے ایک چوکیدار نے دروازے پر ہی روک لیا۔ اے مسٹر، تم اندر کہاں جا رہے ہو؟ چوکیدار کی آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تمہیں کوئی دھونس ہے؟ عمران اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ چوکیدار حیرت سے اس خوش پوش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا میرے خالو مسٹر کپل اس گھر میں نہیں رہتے؟ عمران نے جسم کو لچکاتے ہوئے کہا۔ مسٹر کپل؟ ہاں مسٹر کپل، وہی موٹے سے بند گلے کی جیکٹ پہنے اور نیلے رنگ کا مفلر پہنتے ہیں، منہ میں ہر وقت پیپ رکھتے ہیں، وہی تو ہیں میرے خالو۔ عمران تیزی سے بولتا چلا گیا۔ مسٹر کپل ہیں تو صحیح، مگر یہ دفتر ہے، گھر نہیں۔
चौकीदार अब नरम पड़ गया। चलो घर ना सही दफ्तर ही सही, तुम कपिल साहब को जाकर कहो कि इनका भतीजा इमरान आया, देखो कैसे बुलाते हैं हमें। अगर ना बुलाया और मुझे डांट पड़ गई तो? चौकीदार शशपंज में बोला। अगर ना बुलाया तो 100 रुपये दूंगा, अगर बुलाया तो तुम रुपये मुझे देना। चौकीदार अब भी शशपंज में था। इमरान को खुशपोशी देख कर वो जाना चाहता था, लेकिन इसकी बातें इसे कोई मखलूतुल हवस साबित करती थीं। बहरहाल चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वो अंदर चला गया। इमरान गेट से गुजरने वाली लड़कियों को देखकर सीटियां बजा रहा था और एक लड़की को तो इसने बाकायदा आंख मार दी। लड़की मुस्कुराई और रुक गई, मगर इमरान इस दौरान दूसरों को आंख मारने में मशगूल हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार ज़ाहिर हुए और वो सर को झटकाते हुए अंदर चली गई। चंद लम्हे बाद चौकीदार वापस आ गया और इमरान को अंदर चलने को कहा। मेरे 100 रुपये तो दो, शर्त लगी हुई है, कोई मजाक नहीं। इमरान उठ गया। चौकीदार ने दांत निकाल दिए और इमरान एक छोटा नोट इसके हाथ में रखता हुआ अंदर चला गया। चौकीदार ऐसे देख रहा था जैसे सातवें अजूबे को देख रहा हो। अंदर इमरान आराम से मिस्टर कपिल से बातें कर रहा था। मिस्टर कपिल, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। इमरान ने इसे तमाम वाक़या बताते हुए मिस्टर कपिल को कहा। मैंने अभी अपने साथियों को ढूंढना है, मालूम नहीं वो कहाँ परेशानी के आलम में होंगे, आप बराह मेहरबानी फरमा कर मिस्टर कपिल पुलिस को इनके बारे में ख़ास हदायत जारी कर दें। वो तो हो जाएगा, मगर इमरान साहब वो कैमरा कैसा था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? मिस्टर कपिल ने पाइप को मुंह से लगाते हुए सवालिया अंदाज से कहा। ये मैं मीटिंग में ही बता सकूंगा। अच्छा, इजाज़त, इमरान ने उठते हुए कहा। मिस्टर कपिल एहतरामन उठ खड़े हुए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इमरान इंतहाई लोफराना अंदाज से सीढ़ी बजाता हुआ इनके उठते हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए बाहर चला गया और मिस्टर कपिल चंद लम्हे तक हैरान खड़े रहे। आपको नावल की ये किस्त कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। दोस्तों, इस नावल की बाकी कहानी के लिए हमारे चैनल उर्दू अदब 23 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।